سب بندی کر لیجیے آپ لوگ پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے. یعنی کفار اگر سیدھی راہ چلتے اور اللہ و رسول کا کہنا مانتے تو ان پر جو یہ قحط آیا ہے 7 سال سے بارش نہیں ہوئی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم ان کو پانی بھی دیتے اور رزق بھی دیتے. تو فرمایا گیا اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے کہ اس پر انہیں جانچے، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا. جو بھی سب کے لیے حکم ہے، جو بھی اپنے رب کے یاد سے منہ پھیرے اللہ تعالیٰ اس کو چڑھتے عذاب میں ڈالے گا. اور فرماتا ہے اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، مسجدیں اللہ ہی کی ہیں. یوں تو ہر چیز اللہ ہی کی ہے، لیکن مسجدوں کے لیے خاص کہا گیا کہ اللہ ہی کی ہے. یعنی مجازن بھی اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. جیسے اپنے گھر کے تو ہم کہہ دیتے ہیں اس کے مالک ہم ہیں مجازن، ہاں حقیقت میں تو اللہ ہی مالک ہے، لیکن اپنے گھروں کو کہہ دیتا ہے آدمی کہ اس کے مالک ہم ہیں، اس کھیت کے مالک ہم ہیں، اس گھوڑے کے مالک ہم ہیں. یہ مجازی طور پہ آدمی بولتا ہے، حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. لیکن مسجدوں کے لیے تو یہ بھی نہیں بول سکتا کہ ہم اس کے مالک ہیں، وہاں پہ مجاز بھی نہیں چلے گا. تو اللہ فرماتا ہے اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، یعنی اس میں اللہ ہی کی عبادت کرو. جب اللہ کی ہیں تو وہاں اللہ ہی کی عبادت ہو اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں. تو تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں. تم جو برا کر رہے ہو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، بھلا کر رہے ہو اس کا نہیں ہے. تم خود ہی اس کو بھگتو گے، جیسا کرو گے
ویسا خود ہی بھگتو گے۔ میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا۔ اللہ کا رسول اسی لیے تشریف لاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دو، باقی جو کرو گے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ پیغام پہنچانا یہ ایک نبی کا کام ہے، رسول کا کام ہے، تمہیں بتا دینا کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے۔ اب تم ان میں سے کون سی راہ اختیار کرتے ہو یہ تمہارے اوپر ہے۔ اچھا کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور برا کرو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں، تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ یعنی اگر میں رسالت میں کچھ کمی کروں، غلط پیغام تم تک پہنچاؤں، ثم معاذ اللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول جو ہے اللہ کا غلط پیغام ہم تک پہنچائیں، یہ محال ہے، بافرض محال۔ اگر ایسا ہو تو اللہ سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو فرماتا ہے تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ ہاں، اس کی میں رسالت اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اور میرے جتنے دشمن بن رہے ہیں مجھے چاہے مارنا بھی تو نہیں مار سکتے، اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور کی پناہ بھی نہیں ملی، وہی مجھے بچائے گا، اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا مگر اللہ کے پیام پہنچاتا اور اس کی رسالتیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ قرآن فرماتا جو اللہ کا حکم نہ مانے اور اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے، اللہ نے اپنا معاملہ اپنے رسول کا معاملہ الگ الگ نہیں کیا۔ قرآن میں یہی آیا، یہ نہیں آیا یہاں پر کہ جو اللہ کا حکم نہ مانے تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، بلکہ آیا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے۔ پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ایک ہے، معاملہ ایک ہے۔ جو یہ کہے کہ صرف اللہ سے مانگو اور کسی سے مت مانگو تو وہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے کو الگ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے مانگنا بھی اللہ ہی سے مانگنا، نہیں کہ اللہ کے رسول سے مت مانگو، اللہ کے رسول سے مانگنا یہ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم۔ یعنی کفار بہت تعداد میں زیادہ ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت تعداد میں بہت ہیں اور ہم جو چاہیں کر لیں، تو جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا اور جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ کس کی گنتی زیادہ تھی اور کس کی کم ہے، اور کون کمزور تھا اور کون طاقتور تھا۔ جس کا اللہ حامی و مددگار ہے وہ طاقتور ہے، اور جس کا اللہ حامی و مددگار نہیں وہی کمزور ہے۔ تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم۔ تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ کتنی صاف آیت ہے یہ جو ہے۔ نضر بن حارث نے کہا تھا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ہم پر کب عذاب آئے گا؟ اس کے جواب میں اگلی آیت نازل ہوئی۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا اس سے تم یہ کہہ دو، یہ کہہ رہا ہے کہ کب عذاب آئے گا، کب عذاب آئے گا، کب عذاب آئے گا، تو تم اس سے یہ کہہ دو کہ تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا میرا رب اس میں کچھ وقفہ دے گا۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں، وہ
غیب کا جاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، کسی کو غیب نہیں دیتا، لیکن ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب دے دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، صاف واضح آیت ہے بالکل، جس میں قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ کتنی واضح آیت ہے، اس کے باوجود کوئی غیب کا انکار کرے کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہے تو افسوس ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ تو غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی اپنے غیب خاص پر جس کے ساتھ وہ منفرد ہے، یعنی اطلاع کامل نہیں دیتا جس سے حقائق کا کشف تام اعلیٰ و درجے کا یقین کے ساتھ حاصل ہو، تو انہیں غیوب پر مسلط کرتا ہے، یعنی رسولوں کو غیوب پر مسلط کرتا ہے اور اطلاع کامل اور کشف تام عطا فرما دیتا ہے رسولوں کو۔ اور یہ علم غیب ان کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ اولیاء کو بھی اگرچہ غیوب پر اطلاع دی جاتی ہے، یعنی ولیوں کو بھی غیب پر اطلاع ہوتی ہے، مگر انبیاء کا علم باعتبار کشف اولیاء کے علم سے بہت بلند و بالا و ارفع و اعلیٰ ہے۔ انبیاء کے علم کا جو ہے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، اور اولیاء کے علوم انبیاء ہی کے وساطت اور انہی کے فیض سے ہوتے ہیں۔ جو ولیوں کو علم غیب ملتا ہے وہ نبیوں کے وسیلے سے ہی ملتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر اپنے رسولوں کو مطلع کرتا ہے، اور ولیوں کو جو علم غیب ہوتا ہے وہ نبیوں کے وسیلے سے۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ اولیاء کے لیے علم غیب کا قائل نہیں، اس کا خیال باطل اور احادیث کثیرہ کے خلاف ہے، اور اس آیت سے ان کا تمسک صحیح نہیں۔ بیان مذکورہ بالا میں اس کا اشارہ کر دیا گیا ہے۔ سید رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرتضی رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ صحیحہ کی معتبر احادیث سے ثابت ہے، بے شمار حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے، اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ جو بھی کچھ ہے اللہ نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جھرمٹ مارنے والے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، اے جھرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول آدھی رات میں اٹھ کر، راتوں میں اٹھ کر قیام کیجیے، تھوڑی دیر سو جائیے اور پھر اٹھ کر عبادت کیجیے، اللہ کی نماز پڑھیے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ۔ یعنی آپ کو اختیار ہے، چاہے آدھی رات عبادت کریں یا آدھی رات سے کچھ کم کر لیں یا کچھ بڑھا لیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جیسا آپ کا جی چاہے ویسے اپنے رب کی عبادت کریں، لیکن راتوں میں اٹھ کر عبادت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ قیام نصف شب سے کم ہو یا نصف شب یا اس سے زیادہ ہو۔ مراد اس قیام سے تہجد ہے، جو ابتدائے اسلام میں واجب و بقول فرض تھا، یعنی ایک قول کے مطابق واجب تہجد کی نماز،
اور ایک قول کے مطابق فرض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب شب کو قیام فرماتے تو اللہ کے رسول بھی اٹھتے اور اللہ کے رسول کے صحابہ بھی رات میں اٹھتے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتے، اور لوگ نہ جانتے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا دو تہائی رات کب ہوئی، تو وہ تمام شب قیام میں رہتے، یہ اندازہ نہیں لگا پاتے کہ آدھی رات کب ہوئی، کوئی گھڑیاں تو تھی نہیں، تو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ تہائی رات کب ہوئی کہ آدھی رات کب ہوئی، تو پوری رات اللہ کی عبادت کرتے، صحابہ اکرام پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، یہ نفلی جو ہے نمازوں میں جو ہے ایسے کر رہا ہے کہ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ رب نے اختیار دیا نبی کو کہ جتنی چاہو، لیکن پوری رات صحابہ اکرام عبادت میں گزار دیتے، تو وہ تمام شب قیام میں رہتے اور صبح تک نمازیں پڑھتے، اس اندیشے سے قیام قدر واجب سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے۔ پوری رات روز کھڑے رہیں گے قیام میں، صرف کھڑے رہیں گے، اتنی لمبی قرآن پڑھتے، معلوم کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے کہ پوری رات کھڑے ہو کر قیام میں ہی گزار دیتے، تو پیر سوج جاتے۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی رات بھر کھڑا رہے گا تو اس کے پیروں کا کیا حال ہوگا، تو صحابہ اکرام کے پیر سوج جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی واجب سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے، پھر یہ حکم 1 سال کے بعد منسوخ ہو گیا، تو 1 سال تک یہ حکم رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، رات میں قیام کرنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، اب ہے نفل ہے، کرو تو ثواب، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں، بہتر ہے اب بھی راتوں میں اٹھ کر قیام کرنا، کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور سوتے میں سے اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنا، تو اللہ کو یہ ادا کتنی پسند ہے کہ دنیا سو رہی ہے، نیند کے مزے لے رہی ہے اور میرا بندہ اٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو یہ 1 سال کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو فرمایا آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ، اور قرآن خوب ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کا حکم ہوا قرآن پڑھو تو بہت ٹھہر کر پڑھو، بہت اطمینان کے ساتھ اور مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، جو حرف جہاں سے نکلنے کا حکم ہے وہیں سے نکال کر قرآن کو پڑھنا، اسی مخرج سے ادا کرنا، اور جس صفت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے اسی صفت کے ساتھ ادا کرنا، اسی کو ہی تجوید کہتے ہیں، اور قرآن کو تجوید سے ہی پڑھنے کا حکم ہے کہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ قرآن پڑھنا وہ لحن کہلاتا ہے، اور لحن حرام ہے، لحن حرام ہے۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ کب پڑھا جائے گا جب آپ کو پتہ ہوگا، مخرج کہتے ہیں حرف سے کے ادا کی جگہ کو، جہاں سے حرف نکلتا ہے اس نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اب آپ کو جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرف کہاں سے نکلتا ہے تو آپ قرآن کیسے پڑھو گے؟ بولیے، تو ضروری ہے کہ ہمیں مخارج کا علم ہو کہ الف با تا سا جیم خا خا یہ سب کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یہ سب کہاں سے نکلتے ہیں، ان کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ جب علم ہوگا تبھی تو ہم اپنی زبان اسی طریقے سے چلا کر نکالیں گے، اور جب علم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے ادا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن خوب ٹھہر کر پڑھو، رعایت و قواعد اور ادائے مخارج کے ساتھ، اور حروف کو مخارج کے ساتھ تابع امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے، نماز میں فرض ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، رات کا اٹھنا یہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے آدمی کے نفس پر۔ دن میں تو آدمی نماز پڑھ نہیں پاتا،
رات میں اٹھ کر پڑھنا کتنی گندی بات ہے. تو رات کا اٹھنا خود فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے. یعنی خوب پتہ چل جاتا ہے کون ریاکاری کر رہا ہے اور کون اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. دن میں تو دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن رات میں اٹھ کر وضو کر کے اپنے کمرے میں اللہ کی عبادت کرنا اس میں کائے کا دکھاوا. کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہا, صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہے. تو پتہ چلا بندے کے اندر کوئی ریاضی نہیں, وہ اپنے رب کے لیے ہی عبادت کر رہا ہے. تو فرماتا بات خوب سیدھی نکلتی ہے, بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو رہو. رات میں سب سو رہے ہیں, کسی کا تمہیں کچھ نہیں, صرف اپنے رب کی عبادت کی طرف لو لگی اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ. جو کافر تمہیں ستا رہے ہیں مکہ کے, اے صحابہ اکرام تم صبر کرو اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والے مالداروں کو. مجھ پر چھوڑ دو ان کافروں کو, تم میری عبادت کرو, ان سے نپٹنا میرا کام ہے. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا تم میری طرف رجوع کرو, میری عبادت کرو, ان کافروں سے نپٹنا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ پر چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو. بے شک ہمارے پاس ہاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب جو میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے, وہ عذاب ان کو مل کر رہے گا. جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہے, تم پر حاضر ناظر ہے, یعنی تمہارے ایمان کی بھی خبر ہے, تمہارے کفر کی بھی خبر ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب کو حاضر و ناظر فرما رہا ہے. حاضر و ناظر ہونا یعنی ہر وقت ہر حال میں تمہارے اٹھتے بیٹھتے کھانے پینے ہر چیز کی اللہ کے رسول کو خبر ہے. کچھ تم سے چھپا ہوا نہیں ہے, وہ تم پر حاضر و ناظر ہیں کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں. جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا. پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. قیامت کا دن ایسا غضبناک دن ہوگا کہ دہشت کے آگے بچے بھی بوڑھے معلوم ہوں کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا. اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا, بے شک یہ نصیحت ہے, جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے. اللہ نصیحت دے رہا ہے لیکن تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے وہ زبردستی تم سے نماز پڑھوائے, بلکہ جو چاہے وہ اپنی رب کی طرف راہ لے. جو چاہے وہ اللہ کی طرف اپنے سر کو جھکائے اور اس کی عبادت کرے. بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی 2/3 رات کے قریب, کبھی آدھی رات, کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی, اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی, ہٹا لیا. یہ جو رات میں حکم تھا نماز پڑھنے کا, جب ہم نے دیکھا کہ تم سے نہیں ہو پا رہا ہے, پوری رات تم عبادت میں لگ جا رہے ہو, تمہیں اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے رات کا, تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی. اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو, جتنا آسان ہو, جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو. اسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے, کچھ بیمار ہو جائیں گے عبادت کرتے کرتے, اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے, اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے. تو جب یہ سب کام ہوگا تو راتوں میں عبادت کیسے کر پائیں گے؟ تو جتنا قرآن میں اثر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو. ہاں 5 وقت کی نماز جو اللہ نے تم پر فرض کی ہے اس کو مضبوطی سے قائم رکھو, اسے مت چھوڑنا, اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو. اللہ کو اچھا قرض دو. اچھا قرض کیا ہے؟
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس قرض سے مراد زکوٰۃ کے سوا راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو آدمی نفلی خرچہ کرتا ہے، کسی غریب کی شادی کرا دی، کسی مدرسے میں دے دیا، مسجد تعمیر کرا دی، غریبوں کی مدد کر دی، یہ وہ ہے اس سے مراد۔ تو قرض سے مراد زکوٰۃ کے سوا راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، صلہ رحمی میں اور مہمانداری میں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے تمام صدقات مراد ہیں جنہیں اچھی طرح مال حلال سے خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ سب صدقات مراد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے، یعنی تم یہ جو صدقہ و خیرات کرو گے، فرماتا ہے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے۔ جب قیامت میں پہنچو گے تو بہت بہتر اس صدقے کو اور بہت بڑا ثواب اس کا پاؤ گے۔ اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت